نے کوئی 10 دن کے قریب چلے، جس میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ سر ضیاء ساری ٹیسٹ میں موجود رہے اور پھر 50,000 بچوں نے کوالیفائی کیا۔ اور اس کے بعد یہاں یہ مارکی، پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہم نے 24,000 اسکوائر فٹ کا فلور ڈالا، پھر یہ 350 کے قریب کمپیوٹرز جو ہے وہ یہاں لیب بنائی گئی، ایئر کنڈیشنز آئے۔ تو یہ بڑا کٹھن اس لیے تھا کہ اس میں 1 روپیہ بھی نہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے نہ گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر اور اپنی مدد آپ کے تحت کیا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ ویک میں ہمارے پاس 32 کلاسز ہوتی ہیں، 32 کلاسز ویک میں ہوتی ہیں 3 گھنٹے کی، اور اس میں بہت سارے بچے حیدرآباد سے بھی آتے ہیں، انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں، وہ بس لیتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں۔ تو 3 سیشنز ہوتے ہیں اور پورے ویک میں یہ 50,000 بچے کمپلیٹ ہوتے ہیں، مطلب آن سائڈ ان کی ویک میں 1 کلاس ہے، 2 ہے، 1 کلاس ہے، تب جا کے ہم 50,000 جو بچے ہیں وہ ویک میں ہمارے پاس 32 کلاسز میں پورے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ 7 مہینے 8 مہینے ہو گئے کلاسز کے چلتے، 8 مہینے سے یہ سلسلہ روزانہ 3 سیشنز کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی سال کمپلیٹ ہوگا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ لے گی اور پھر ان کو ڈپلومہ سرٹیفکیٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ یہاں یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں کہ ان 8 مہینوں میں جب سے انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے اور آج دن تک 1 روپیہ ہم نے کسی سے چارج نہیں کیا، ایسا ہی ہے؟ اور الحمدللہ یہ بڑی دل سے لگن سے پڑھتے ہیں۔ ویسے آپ روٹین کی کلاس میں آئیں گی تو نیچے بھی بچے بیٹھے ہیں، اتنا یہ کلاسز میں رش ہوتا ہے۔ مقصد صرف میرا ایک ہی تھا، اور اگر آپ دیکھیں یہاں آپ تینوں طرف تو پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے۔ میرا تعلق بحیثیت گورنر ایک سیاسی جماعت سے ہے، لیکن آپ ان سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کم از کم یہاں آ کر ان کو بیچ میں الیکشن بھی آیا، ساری چیزیں آئیں، کیا کبھی آپ کو میں نے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنے کا کہا؟ یہاں پر نہ مذہب کی قید ہے، نہ یہاں زبان کی قید ہے، میرے پاس صرف یہ میرٹ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے نہیں کیا کہ ان 1 سال کے عرصے میں ان کو کسی سیاسی جماعت کی طرف راغب کرنے میں کردار ادا کیا ہو، یا ان کو کبھی یہ کہا ہو کہ جس طرح سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ بھئی کرسیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں۔ الحمدللہ جب یہ یہاں آتے ہیں تو ان کو کرسیاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک ایشو ضرور تھا جسے آج میں نے حل کرایا ہے، وہ یہ کہ گرمی کے اندر، کیونکہ یہ ایک مارکی ہے، تو بڑے مشکل وقت بھی ان سب نے یہاں گزارا ہے جب بہت زیادہ گرمی تھی۔ لیکن کل جب مجھے پتہ چلا سر ضیاء کی طرف سے، تو میں نے آج ایڈ کیا ہے اس میں بھی 10 AC اور لگوائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شیزہ فاطمہ آ رہی تھی تو ہم نے AC لگوائے، ورنہ پھر یہ ایک بات بن جائے گی کہ جی منسٹر صاحبہ آ رہی تھی تو فوراً AC آ گئے۔ یہ میں نے رات جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے میرے MS صاحب نے بتایا کہ سر کلاسز دن میں نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ آ رہی ہے تو ہم کلاس وزٹ کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں سر دن میں کلاس نہیں ہے، شام کو 7 بجے پہلی کلاس ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سر بہت گرمی ہے اور بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو میں نے رات ہی کو ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں 10 جو AC ہیں اس کو میرے ذاتی اس سے جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ کل پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے۔ ظاہر ہے ٹیلنٹ موجود ہے، ہمت بھی ان میں موجود ہے، اور یہ محنت کر رہے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس محنت کا صلہ ضرور ملے گا. میری تو خواہش ہے کہ منسٹر صاحبہ یہاں ہے تو شاید آج ہی کوئی صلاح یہ دے دیں اور آپ لوگوں کے لیے کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کر دیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ساتھ لگا رہی ہے. میں نے دیکھا ہے شاید کوئی بڑی اماؤنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے والی نہیں. اچھا تو آپ بات کریں گے پہلے یا میڈم بات کریں؟ میم کریں گی. چلیں جی میں اچھا ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گورنر صاحب اور آپ کے جو استاد ہیں ضیاء صاحب، اور خاص طور پہ آپ سارے جو نوجوان ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے. اور گورنر صاحب نے اس انیشیٹو کا ذکر بہت دفعہ کیا اور بتایا بھی، مگر اس کو پریکٹیکلی دیکھ کے جو ایک میں کہوں گی کہ جو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس کا میں آپ کو اس کی داد دیتی ہوں گورنر صاحب کو، کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور ہم آتے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے کہ جس پریمیسز میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پریمیسز نے کتنی ہسٹری دیکھی ہے. قائد اعظم کو ان گراؤنڈز میں دیکھا، اس بلڈنگ میں ان کا دفتر ہے، وہاں سے لے کے آج تک کتنے لوگ آئے، سیاستدان آئے، گورنر آئے، دنیا کے لیڈرز آئے ان جگہوں پہ، ان گراؤنڈز میں، اور وٹنس ہیں یہ بلڈنگز، یہاں کی ساری چیزیں، بہت زیادہ پاکستان کی ہسٹری کی. مگر اس طرح کا انیشیٹو جو پبلک کے لیے اس طرح دروازے کھولنا اور ہر کسی کو ویلکم کرنا، میرے خیال سے کہ آج ہمارے ملک میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یہ جو ایک گیپ ہے جو محسوس ہوتا ہے لوگوں کو، خاص طور پہ حکومتی اداروں کے ساتھ یا حکومتی نمائندوں کے ساتھ، اس گیپ کو یہ بہترین طریقہ ہے برج کرنے کا. اور یہ دروازے اس طرح کھولنا، ہم باہر دیکھ رہے تھے لائنیں اور بھی لوگوں کی لگی ہوئی تھی راشن کی. اسی طرح جو آپ نے وہ بیل لگائی، یہ مجھے بتایا انہوں نے کہ یہاں پہ لیگل سروسز بھی اویلیبل ہیں اگر کسی کو ضرورت ہے. تو میرے خیال سے کہ یہ بہت زیادہ تعریف کے جو ہے وہ لائق ہیں، اور میرے خیال سے جتنا بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے گورنر صاحب کی طرف سے وہ کم ہے. مگر ایز آئی ٹی منسٹر مجھے سب سے زیادہ خوشی ان سارے انیشیٹوز میں سے اوبیسلی اس کلاس روم کی ہے. اور میں نے ایک حساب میں بیسکلی یہ بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح ان ساری ٹریننگز کا کیا مقصد ہے کہ امپلائبلٹی جنریٹ ہو، اور آپ لوگ سب خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں. اور وہ آپ جب کلیکٹیولی آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو پاکستان خود ہی ترقی کر جائے گا، کوئی تیسری چیز کی ضرورت نہیں. تو ہم ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک سنگل ایسٹ ہے وہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے. اور ماشاءاللہ 15 کروڑ سے زائد لوگ ہیں اس ملک میں جو 35 سال سے کم عمر کے ہیں، اور آپ لوگوں نے ہی اس ملک کو آگے بھی لے کے بڑھنا ہے. اور اگر ہم سارے اپنا تھوڑا تھوڑا کردار ادا کرتے جائیں، اور جیسے گورنر صاحب نے آپ اتنے زیادہ لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا، آپ جب آگے کچھ لوگ آپ میں سے آلریڈی فری لانسنگ کر رہے ہوں گے، آپ یہاں سے گریجویٹ کریں گے، ایک ایک دو لوگوں کو اور امپلوائے کریں گے، ان کا روزگار لگے گا. تو یہی وہ پوری ایک چین ہے جو ہم نے کریٹ کرنی ہے تاکہ ہمارا ہر نوجوان بچہ، ہر نوجوان بچی جو ہے آنے والے وقتوں میں پروڈکٹیو سٹیزن بنے، اکنامکلی پروڈکٹیو ہو. جب آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں آپ سب کو بھی داد دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے وقت میں دن میں سے وقت نکالتے ہیں، آپ یہاں پہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. ہر بچے میں، ہر کسی میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی نہیں دیتے. تو یہ ایک کوشش کرنا، ایک محنت کرنا اس طرح کی، یہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ تعریف کے لائق ہیں کہ آپ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ جو 50,000 بچے ہیں، آپ جو 50,000 بچے ہیں، اگر آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ منیمم $1,000 مہینہ بھی کمانا شروع کریں گے
تو پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ $600 ملین کمائے گا. اب میں آپ کو اس کا اندازہ بتاتی ہوں. آپ کے 2 کوہورٹس ہو جائیں گے تو $1 بلین پہ بات پہنچ جاتی ہے. اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم جو پورا IMF پروگرام لینے جاتے ہیں, اس سال IMF نے ہمیں ٹوٹل $1 بلین دینا. ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں رہے گی, ہمیں کسی ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت نہیں رہے گی. پاکستان صرف آپ جیسے گورنر صاحب اگلے 3 سالوں میں 3 کوہورٹس نکال دیں اور آپ لوگ $1000 مہینہ کمانا شروع کر دیں, جو کہ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے. جب آپ لوگ کام کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک IT پروفیشنل کے لیے $1000 کچھ بھی نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنی پاور رکھتے ہیں اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے. سو یہ آپ کی صرف ایک کلاس نہیں ہے جو آپ لینے آتے ہیں, یہ ایک سکل خالی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, یہ ایکچولی پورے ملک کی سسٹینیبلٹی کا, اکنامک ریوائول کا آپ حصہ بن رہے ہیں. اور جیسے جیسے آپ جیسے اور بچے اس کا حصہ بنتے جائیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ خود بخود ترقی کرے گا. تو یہ ہمارا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ویژن ہے یا ہماری ایک امید ہے کہ ہم کس طرح آپ جیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, بچوں کو ٹریننگ دلائیں. اور یہ آپ جو مفت میں پڑھ رہے ہیں یہ گورنر صاحب کی انویسٹمنٹ ہے آپ کے اندر اور اس ملک کے اندر, اور اس انویسٹمنٹ کا جو ریٹرن ملنا ہے وہ ہمیں 1000 گنا ملے گا. تو یہ ایک ریئلائزیشن ہے جو ہم سب کو ہونی چاہیے, اور ایک رسپانسبلٹی ہے میرے خیال سے جو ہم سب کو لینی چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کے لیے تو سسٹینیبلٹی اور اپنی امپلائمنٹ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے کھڑے ہونا ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم خود جو ہے وہ ملک کے لیے بھی وہ سہارا بنیں گے جو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور میں ایک بات کہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً آدھی جو ہیں وہ خواتین ہیں, جو 60%. سو میرے خیال سے کہ یہ سب سے اچھی بات مجھے لگ رہی ہے اس پروگرام کی, کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ ٹیک سیکٹر یوزلی میل ڈومینیٹڈ ہے, اور گلوبلی اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان. اور میرے سے پوچھیں گورنمنٹ پوری میں صرف آدمی ملتے ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بچیاں جو ہیں وہ اسکل لیتی ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہیں. اور ہماری جو 50% پاپولیشن ہے خواتین کی, یہ کسی کی خام خیالی ہوگی کہ وہ ان کے بغیر یہ ملک ترقی کر سکتے ہیں. تو ان کی جو انکلوژن ہے, اور میں ان بچوں کو بھی اس لیے یہاں پہ داد دوں گی کیونکہ یہ بچیاں یہاں پہ اگر آ رہی ہیں تو اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ سیف انوائرمنٹ ہے, اور وہ سیف انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہمارے ملک میں مردوں کا کام ہے, کیونکہ ان کو عورتوں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جہاں پہ آپ ذرا تھوڑا سا سیف انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو ہماری خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, اور اگر ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ آپ میرے سے لکھوا لیں. کوئی ملک 25 کروڑ آبادی کا ملک آدھی پاپولیشن کو باہر نکال کے آگے نہیں بڑھ سکتا. سو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو آپ نے نبھانی ہے, تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کی بہنیں, آپ کی بیٹیاں بھی جو ہیں وہ اس طرح باہر نکل کے کام کر سکیں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹا سکیں, اور اس ملک میں پروڈکٹیوٹی جو ہے ہمیں ایوریج پروڈکٹیوٹی کو اوپر لے کے جانا ہے اور مل کے لے کے جانا ہے. حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ میرے خیال سے کہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے بہت خوشی ہے کہ AI جیسی چیزوں کے اوپر دنیا بہت آگے جا رہی ہے, اور میرے خیال سے کہ ہم بڑے فارچونیٹ ہیں کہ ہم ایسے وقت میں رہتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس کہ جتنی ہماری پیچھے کوتاہیاں ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑ کے اس ٹیک ریولوشن کا حصہ بن کے پاکستان کو جو ہے وہ گلوبل سٹیج پہ ڈیولپڈ ممالک کے ساتھ برابری میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ سب کو, گورنر صاحب کو مبارکباد دوں گی, اور میرے خیال سے کہ انشاءاللہ جب آپ کی گریجویشن ہوگی تو ہم پھر سے یہاں پر آئیں گے. اور ابھی مجھے سیکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارا ایک فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے ای روزگار سینٹرز کا, تو وہاں پہ
کو ورکنگ اسپیسیز ہیں. یہ بچے جب گریجویٹ کریں گے چھوٹے انشاءاللہ اپنا کام شروع کریں گے, چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنائیں گے, تو ہم گورنر صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں. تو ایک ہم کراچی اور ایک رورل سندھ کے لیے جو ہے وہ آپ کو روزگار سینٹر, اور چل گئے تو پھر اور بھی ان کے اوپر بات کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. میں سر ضیاء سے کہوں گا کہ ذرا جو کورسز ہم یہاں کرا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی بریفنگ بتائیں منسٹر صاحبہ کو. ہم یہاں پہ اس وقت یہ آپ کو سب کو چیٹ جی پی ٹی کا تو پتہ ہے. یہ بیسکلی لیٹسٹ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. اس وقت گارٹنر نے کہا ہے کہ 2025 جو ہے نا اے آئی ایجنٹس کا سال ہوگا. اچھا, اب ہمارے پاس یہ سب گورنر صاحب نے کراچی کا ایک لفظ ہے جگاڑ. گورنر صاحب نے جگاڑ لگائی, اور نہ ہمارے پاس ٹیچر تھے اے آئی ایجنٹس پڑھانے کے, امریکہ میں نہیں ہے تو یہاں کہاں ہوں گے, نہ ہمارے پاس کوئی چیزیں تھیں, نہ کچھ بلڈنگ تھی, نہ کچھ تھی. تو سب یہ جگاڑ نظر آ رہی ہے آپ کو. اور اب ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم نے ان لوگوں کو ٹائپ اسکرپٹ پڑھائی ہے تاکہ یہ فرنٹ اینڈ پڑھ سکیں, بنا سکیں ٹائپ اسکرپٹ اور نیکسٹ جے ایس, اور بیک اینڈ پہ ہم نے پائتھن اور لینگ گراف اور لینگ چین اور دوسرے اے آئی کی ٹیکنالوجی. تو یہ پورا کورس جو ہے وہ بیسکلی اے آئی ایجنٹ ٹیکنالوجیز کا ہے. اور اگر مدد شامل رہی سب لوگوں کی تو اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہم روبوٹکس اور ہیومنوائڈ روبوٹکس کی طرف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر اس میں ایشو یہ ہے کہ $30,000 کا ایک روبوٹ ہے. مگر آج تک تو گورنر صاحب ہوا ہی ہے کچھ نہ کچھ تو آج تک ہوا ہی ہے, اللہ نے بھیجی ہے مدد. تو اچھا, اب جو میں آپ کو گورنر صاحب کی طرف سے ایک, جبکہ میری موضوع میں گورنر صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے مگر اتنی دوستی ہے کہ میں ان کی طرف سے دے سکتا ہوں. ہمارے پاس اس وقت ماشاءاللہ ٹیچر بھی تیار ہیں ان جیسے, اور بھی بیٹھے ہیں ان میں سے بھی, فیکلٹی تیار ہے. ہم پورے پاکستان میں گورنر صاحب کی مینجمنٹ شامل ہے, یہ کریں گے کچھ نہ کچھ. میں تو یہاں پہ صرف پڑھانے آتا ہوں, ورنہ مینجمنٹ کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, وہ ساری کرتے ہیں سب. اور ہم پورے پاکستان میں فیصل آباد, لاہور, اسلام آباد میں بھی فیکلٹی ٹرین کر رہے ہیں اس وقت. تو اگر آپ ہمیں حکم دیں, اور پھر زیرو پیسہ, گورنر صاحب زیرو پیسے, ہم کوئی بزنس والی بات نہیں کر رہے کہ آپ سے ہم اتنے پیسے لے لیں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے اتنی فنڈنگ. گورنر صاحب نے جو یہاں کیا ہے وہاں بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اسلام آباد میں میں تو عارف الوی صاحب کے ساتھ بھی میری دوستی تھی کیونکہ اس وقت پریزیڈنشل پروگرام تھا. تو کیا پتا گورنر صاحب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی شروع کریں کراچی انشاءاللہ. اور گورنر پنجاب کے ہاں تو کر ہی سکتے ہیں. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ وتھ زیرو بجٹ فیکلٹی تیار, سب کچھ تیار ہے. ڈونر جو ضرورت پڑے گی تھوڑے بہت وہ گورنر صاحب کہیں نہ کہیں سے لے ہی آئیں گے. اور ماشاءاللہ گورنر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ 5 ارب روپے, میں جو ان کی اور میری انڈیویجول جو بات ہوئی تھی وہ میں بتا رہا ہوں. 5 ارب روپے یہ اپنے پرسنل لگا رہے ہیں اس وقت, یہ کبھی ذکر نہیں کرتے. اور انہوں نے زمینیں پتہ نہیں کتنی بیچی ہیں, کیا کیا ہے. تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ پورے پاکستان میں زبردست قسم کا ریولیوشن لا سکتے ہیں وتھ زیرو گورنمنٹ اسپینڈنگ. تھینک یو. ہیلو, آپ سب کا پھر ایک دفعہ بہت شکریہ. اور میں ابھی سر ضیاء کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ کہ اگلے ہفتے سے میں خود ہر کلاس میں 10 سے 15 منٹ کے لیے آؤں گا, اور اس ٹائم میں ہم ایک سیشن کریں گے کویشچن آنسر کا. تو جو باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی
جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جو پرابلمس ہوں گی، ہم اس کو اسی وقت انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میں یہ شروع کر رہا ہوں.